حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمعے کے دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ممبر سے کیوں اتارا؟ جب حضرت علی اٹھے تو کیا ہوا؟ پیارے دوستوں، جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت 5 شعبان 4 ہجری کو مدینہ میں ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے کان میں اذان دی، منہ میں اپنا لعاب دہن ڈالا، پھر حضور نے 7ویں دن اپنے نواسے کا نام حسین رکھا، عقیقہ کیا اور سر کے بال منڈوا کر ان کے برابر چاندی صدقہ کی۔ روایات میں آتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسین کے رونے کی آواز سنی تو ان کی والدہ سے کہا کہ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ حسین کے رونے کی آواز مجھے غمگین کرتی ہے؟ خدا نے جو رتبہ حسن اور حسین کو عطا فرمایا ہے وہ اولاد رسول اور فرزندان علی میں آل محمد کے سوا کسی کو نصیب نہیں۔ ان حضرات کا ذکر عبادت اور ان کی محبت عبادت۔ یہ حضرات اگر پشت رسول پر نماز کی حالت میں سوار ہو جائے تو نماز میں کوئی دقت نہیں ہوتا۔ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ یہ نونہالان پشت رسالت پر یعنی پیٹھ پر نماز کی حالت میں سوار ہو جایا کرتے تھے، اور جب کوئی منع کرنا چاہتا تو رسول خدا اشارے سے روک دیا کرتے تھے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ آپ سجدے میں اس وقت تک مشغول ذکر رہا کرتے تھے جب تک بچے آپ کی پشت یعنی پیٹھ سے خود نہ اتر آئیں۔ آپ فرمایا کرتے تھے، خدایا میں انہیں دوست رکھتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر۔ کبھی ارشاد ہوتا تھا، اے دنیا والوں، اگر مجھے دوست رکھتے ہو تو میرے بچوں سے بھی محبت کرو۔ فرمایا کہ حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، حسن و حسین میری دنیا کے 2 پھول ہیں۔ بلکہ حضور نے فرمایا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اور جو حسین کو محبوب رکھتا ہے وہ اللہ پاک کو محبوب رکھتا ہے۔ صحابہ اکرام ان دونوں بچوں کا بہت خیال رکھا کرتے تھے۔ بلکہ ایک مرتبہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کے دن مسجد میں آ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ پڑھا رہے تھے۔ حضرت عمر کوئی درویش آدمی نہیں، ملنگ نہیں۔ حضرت عمر فاروق اتنے بہادر آدمی تھے کہ حضرت اسود کو جا کے کہنے لگ گئے تھے کہ میاں، میں کوئی لکیر کا فقیر نہیں جو تیرے بوسے لیتا پھروں، میں نے تجھے پلٹ کے کبھی دیکھنا بھی نہیں تھا، میں تو تیرے اس لیے بوسے لیتا ہوں کہ تجھے میرے نبی کے لب لگ گئے ہیں، میں بلا وجہ کوئی لکیر کا فقیر نہیں ہوں۔ لیکن پیارے دوستوں، جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے کے دن مسجد میں آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ پڑھا رہے تھے۔ اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے منبر کی طرف جا رہے تھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکڑ لیا اور پوچھا کہ کدھر جا رہے ہو؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ علی، اسے حسین کو چھوڑ دو، یہ میرا اور حسین کا معاملہ ہے، اے علی حسین کو آنے دے۔ اب حضرت امام حسین منبر کے پاس آئے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ تم نیچے اترو، یہ میرے نانا کا منبر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر پکڑا اور کہا کہ حسین، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اے علی، حسین آپ سے تو بات نہیں کر رہے ہیں، میرے سے بات کر رہے ہیں، کرنے دو نا۔ اب پیارے دوستو، آپ مسئلے کی نزاکت کو سمجھیں۔ آج امت سے یہ چیز ختم ہوتی جا رہی ہے۔ یہاں پر ذرا سوچیں سمجھیں کہ معمولی آدمی کی بات نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جا رہا ہے کہ اترو میرے نانا کے منبر سے۔ جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر سے اتر کر نیچے کھڑا ہو گئے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، جا کے اپنے نانا کے منبر پر بیٹھ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، میرے نانا کا تو کوئی منبر ہی نہیں ہے یار، منبر بس تیرے نانا کا ہی ہے، میرے نانا کا منبر ہے ہی نہیں تو میں کدھر جاؤں، کوئی منبر نہیں ہے میرے نانا کا۔ جب یہ الفاظ کہے تو جناب عمر رو پڑے اور کہنے لگے، میں تو اونٹ چرانے والے کا بیٹا ہوں، میرے نانا کا منبر کہاں سے ہوگا؟ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی معصومیت سے کہنے لگے، کوئی منبر نہیں ہے آپ کے نانا کا؟ تو عمر کہنے لگے کہ کوئی نہیں۔ اب حسین نے کہا کہ چلو کوئی بات نہیں، میرے نانا کے منبر پر بیٹھ جاؤ۔ اب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ آئے اور منبر پر بیٹھ کر فرمانے لگے، لوگوں سنو، میں اپنی مرضی سے منبر پر نہیں آیا، مجھے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بٹھایا تھا، پھر مجھے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتارا، اب دوبارہ مجھے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بٹھایا ہے، لہٰذا اب کسی میں جرت ہے تو مجھے اتار کے دکھائے، ہے کسی میں طاقت تو اتارے عمر کو، اس لیے کہ مجھے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بٹھایا ہے۔ بلکہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، آپ کبھی ہمارے گھر تشریف لائیں،
لہٰذا کچھ دنوں کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کرنے ان کے گھر تشریف لائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ حضرت عمر کسی کام سے مصروف ہے اور مجھے بھی اندر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ صورتحال دیکھ کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملاقات کیے بغیر ہی واپس تشریف لے گئے۔ پھر کچھ عرصے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حسین کیا بات ہے، آپ ہمارے یہاں تشریف کیوں نہیں لائے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں آپ سے ملنے کے لیے آپ کے یہاں گیا تھا، لیکن وہاں جا کر معلوم ہوا کہ آپ فرصت میں نہیں تھے، یہاں تک کہ آپ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ کو بھی آپ سے ملنے کی اجازت نہیں تھی، تو میں واپس آ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کہاں میرا بیٹا عبداللہ اور کہاں آپ کا مقام و مرتبہ، یعنی جب آپ تشریف لائے تھے تو مجھے اطلاع بھیج دیتے، یعنی خبر پہنچا دیتے، میں اپنا کام روک دیتا اور آپ سے ملاقات کرتا۔ اس کے بعد فرمایا کہ ہمیں جو عزت ملی ہے وہ سب آپ لوگوں کی وجہ سے ملی ہے، بلکہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے اپنے والد محترم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک موقع پر شکوہ کیا کہ آپ مجھے حضرت حسین سے کم وظیفہ دیتے ہیں، حالانکہ ہم دونوں کو برابر وظیفہ ملنا چاہیے۔ روایات میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر ناراضگی کا اظہار کیا اور فرمایا کہ تم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ برابری کی بات کیسے کر سکتے ہو؟ تم عمر کے بیٹے ہو اور وہ رسول اللہ کا نواسا ہے۔ اگر آج تمہارا باپ امیر المومنین ہے تو حسین کے نانا کی برکت سے ہے، اس لیے اس سوچ کو ذہن سے نکال دو۔ پیارے دوستو، سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر میں ایک بات یہ بھی ملتا جلتا ہے کہ دونوں بزرگوں کی شہادت کا تعلق نماز سے ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نماز فجر کے دوران حملہ ہوا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ امیر المومنین نے مسجد نبوی میں فجر کی نماز پڑھانا شروع کیا، ابھی وہ اللہ اکبر کہے ہی تھے کہ ابو لولو مجوسی نے ان پر زہریلے خنجر سے وار کر دیا، جس سے وہ گر پڑے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے فوراً ان کی جگہ کھڑے ہو کر جلدی جلدی نماز پوری کی۔ صحابہ اکرام کی نماز کی اہمیت کیا تھی، اس کا اس بات سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ پچھلی صفوں والے کہتے ہیں کہ ہمیں صرف اتنا پتہ چل سکا کہ اللہ اکبر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، مگر قرات میں آواز بدل گئی تھی اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتحہ کی قرات کر رہے تھے۔ امیر المومنین کے زخمی ہو کر گر پڑنے کے باوجود پہلے نماز پوری کی گئی، بلکہ تاریخ لکھنے والے کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زخمی کی حالت میں بستر پر تھے اور طبیب حضرات مایوسی کا اظہار کر رہے تھے کہ اس موقع پر ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زخمی والد محترم کو یاد دلائی کہ آپ کی فجر کی نماز ابھی باقی ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ 2 مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے کہنے پر تیمم کرایا گیا، لیکن وہ نماز شروع کرتے ہی پھر بے ہوش ہو گئے، مگر بیٹے کو آخری وقت تک یہی فکر رہا کہ کہیں میرے والد محترم کے ذمہ فجر کی نماز باقی نہ رہ جائے۔ اسی طرح سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی بھی بہت بڑی تھی اور بہت بڑے مقصد کے لیے تھی۔ انہوں نے صرف جان کا نذرانہ پیش نہیں کیا بلکہ اپنا خاندان ذبح کر دیا، لیکن انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ اسی لیے کہ وہ یزید کو اس منصب کا اہل نہیں سمجھتے تھے جس پر اس سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فائز رہ چکے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے اس معیار کو قائم رکھنا چاہتے تھے اور اسی کے لیے میدان میں آئے تھے۔ گویا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محنت، اثار، قربانی اور جرأت و حوصلے کے ساتھ حکومت میں دیانت و اہمیت کا جو معیار قائم کیا تھا، حضرت امام حسین کو اس میں کبھی گوارا نہ تھی اور وہ اس درجے حکومت اور مجاز حکمرانی کو باقی رکھنے کے لیے اڑ گئے تھے، یہاں تک کہ انہیں اپنے خاندان سمیت جام شہادت نوش کرنا پڑا۔ آج ہمارے لیے ان بزرگوں کی زندگیوں اور خدمات میں سبق موجود ہے۔ اسی طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی اور شہادت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ظلم و جبر کے خاتمے اور عدل و انصاف کے قائم کے لیے ٹوٹ جانا ہی اہل حق کی نشانی ہے۔
हजरत अब्दुल्लाह बिन बुरीदा रदी अल्लाह ताला अन्हु को ये फरमाते हुए सुना कि हबीब किबरिया हमें खिताब फरमा रहे थे कि हसनैन करीमैन रदी अल्लाह ताला अन्हुमा सुर्ख धारीदार कमीज जेबतन किए हुए यानी पहने हुए लड़खड़ाते हुए आ रहे थे। हजरत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर से नीचे तशरीफ लाए और हसनैन करीमैन रदी अल्लाह ताला अन्हुमा को गोद में उठा लिया और दोबारा मिंबर पर रौनक अफरोज हुए और इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने सच फरमाया है कि तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद एक इम्तिहान है। मैंने इन दोनों बच्चों को देखा कि संभल संभल कर चलते लड़खड़ाते हुए आ रहे हैं। मुझसे सब्र ना हो सका, यहाँ तक कि मैंने अपने खुतबे को रोक करके उन्हें उठा लिया। अपने दोनों लाडले नवासे के आंसू हुजूर अकरम से बर्दाश्त नहीं हुए थे। जैसा कि एक रिवायत है कि हजरत रसूल अकरम उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा के खुजराए मुबारक से बाहर तशरीफ लाए और हजरत फातिमा की तरफ से गुजर हुआ तो आपने इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो के रोने की आवाज सुनी तो इरशाद फरमाया कि बेटी, क्या आपको मालूम नहीं है कि इनका रोना मुझे तकलीफ देता है? ये तो थी अल्लाह के रसूल के अपने प्यारे नवासे हुसैन के साथ मोहब्बत का आलम कि बचपन में उनकी तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। लेकिन गौर करने की बात तो ये है कि करबला में जब यजीदियों ने उसी प्यारे नवासे पर मजालिम की इंतहा कर दी और उसके अलावा आपके अहले बैत को सारे ओरियां बाजारों और दरबारों में फिराया गया तो हुजूर की नूर पुरनूर पर क्या कैफियत गुजरी होगी। और परवरदिगार आलम का इरशाद उस मौके की वजाहत इस तरह करता है, बेशक जो लोग अल्लाह ताला और उसके रसूल अकरम को तकलीफ देते हैं उन पर दुनिया व आखिरत में अल्लाह ने लानत की है और जिल्लत आमेज अजाब उनके लिए रख दिया है। बल्कि एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने मुबारक में जनाबे फातिमा आपके पास तशरीफ लाई और दोनों शहजादे भी आपके साथ थे। जनाबे फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज की, या रसूलल्लाह, ये आपके शहजादे हैं, इन्हें अपनी विरासत में से कुछ अता फरमाएं। हुजूर अकरम ने इरशाद फरमाया, हसन मेरे जाहो जलाल और सरदारी का वारिस है, हुसैन मेरी जुर्रत व शुजाअत का। बल्कि एक दफा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जोहर या असर की नमाज के लिए तशरीफ लाए और आपने अपने लाडलों हजरत हसन या हजरत हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु में से किसी को उठाया हुआ था। आप इमामत के लिए आगे बढ़े तो दाएं पांव की जानिब उसको बिठा दिया, फिर सजदा किया और लंबा सजदा किया। हजरत शिदाद रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने लोगों से सर ऊपर किया तो देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सजदे में हैं और बच्चा आपकी पुश्त पर सवार है। मैं दोबारा सजदे में लौट गया और आपने नमाज से फारिग होकर चेहरा पीछे मुड़ा तो लोगों ने पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने अपनी नमाज में आज जैसा सजदा किया ऐसा सजदा पहले कभी नहीं फरमाया, क्या किसी चीज का हुक्म हुआ है या कोई वही नाजिल हुई है? आपने फरमाया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन मेरा बेटा मुझ पर सवार था तो मैंने इस बात को नापसंद किया कि उसे जल्दी उतार दूं। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक दावत ताम पर गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के आगे आगे चल रहे थे। आपने देखा कि हुसैन बच्चों के साथ खेल रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें पकड़ना चाहा तो वो इधर उधर दौड़ने लगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनको पकड़ने के लिए दौड़कर खुशतबी करने लगे, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें पकड़ लिया। फिर अपना एक हाथ उनकी गुद्दी पर रखा और दूसरा ठोड़ी के नीचे रखा और उनके दहाने तैयब पर अपना देहन मुबारक रखकर चूमने लगे और फरमाया कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ और अल्लाह ताला उससे मोहब्बत करते हैं जो हुसैन से मोहब्बत करे। आप रदी अल्लाह ताला अन्हो खानदान नबूवत के चश्मो चिराग और बागे नबूवत के महकते फूल हैं। जिस माहौल में आप रदी अल्लाह ताला अन्हो ने परवरिश पाई उससे पाकीज़ा और अच्छे माहौल का ख्याल मुमकिन ही नहीं। चुनांचे आप इखलाक, अमाल, सौम सलात, हज्जो ज़कात, सदका व खैरात, उमूर खैर और इबादत में अपनी मिसाल आप थे। आपके साहबजादे हजरत ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि हजरत हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो दिन में 1000 नफल पढ़ा करते थे। अल्लाह ताला हम